میں یہ بات اپنے قائدین کے سامنے کہتا ہوں کہ جب تک ووٹ کی طاقت کو تسلیم نہیں کرو گے اور طاقتور حلقے ووٹ کی طاقت کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، جب تک الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کی لونڈی بنی رہے گی اور جب تک انتخابات صرف ڈرامہ ہوگا، پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو ووٹ کی طاقت تسلیم کرو، اس کے سامنے سر جھکاؤ۔ یہ عوام کا فیصلہ ہے، عوام مالک ہے۔ الیکشن کمیشن لونڈی نہ ہو، الیکشن کمیشن آزاد ہو۔ مصطفیٰ نواز صاحب اور پارلیمنٹیرین موجود ہیں۔ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 218 کے شق 3 کے مطابق 5 فرائض ہیں الیکشن کمیشن کے، وہ 5 فرائض ہمارے الیکشن کمیشن نے کبھی پورے نہیں کیے۔ اس لیے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو اس بنیادی غلطی کی اصلاح کرنی ہوگی۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے قائدین کو، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تمام لیڈرشپ کو، ورکرز کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان رائٹس موومنٹ پاکستان کی جنگ میں ان کے ساتھ ہے، عوام کی جنگ میں ان کے ساتھ ہے، جمہوریت کی جنگ میں ان کے ساتھ ہے، اقبال اور قائد کے پاکستان کو غلامی سے آزاد کرنے کی اس جنگ میں پاکستان رائٹس موومنٹ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ ہیں، اور ہم مل کر انشاءاللہ یہ جنگ لڑیں گے۔ بہت شکریہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سینیٹر مشتاق کو ایک بار پھر میری طرف سے، تمام قائدین کی طرف سے خوش آمدید۔ اور ہم نے بڑا عرصہ انتظار کیا کہ سینیٹر مشتاق، کیونکہ ان کا ایک نام ایسا ہے جو میرا خیال ہے پورے پاکستان میں، کیا پوری دنیا میں جس احترام سے، جس عزت سے ان کا نام لیا جاتا ہے، جو ان کی جد و جہد ہے، جس طرح سے انہوں نے پچھلے کچھ عرصے سے ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں، اور خاص طور پر فلسطین کے حوالے سے ایک ایگزامپل قائم کی ہے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ظاہر ہے معیشت پاکستان کی جو اس وقت جو حال ہے وہ اتنا خراب ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے بار بار ذکر کیا ہے، انڈیکیٹرز بھی بتائے ہیں، جتنے بھی اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، کہ پاکستان کی تاریخ میں معیشت اتنی خراب کبھی نہیں تھی، کبھی بھی پاکستان کے عوام کے لیے اتنی مشکلات نہیں ہوئی تھیں، معیشت کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، غربت کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے، ایکسپورٹس کے حوالے سے، ٹیکسز کے حوالے سے، کبھی پاکستان کی تاریخ میں۔ اور ہم نے یہ بار بار، ابھی علامہ صاحب نے سینٹ میں پرسوں تقریر کی، اور 12 سوال جو ہم نے رکھے تھے کہ اس کا اگر جواب حکومت پاکستان کا کوئی بھی منسٹر یا پرائم منسٹر خود اگر وہ صرف جواب دے دیں کہ یہ ہم غلط کہہ رہے ہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور میں ایک ضرور آپ کے تھرو ایک میسج پہنچانا چاہتا ہوں، اور یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ آج شام بھی سنیں گے وزیر خزانہ کو یا دوسرے وزراء کو، جب وہ معیشت کی بات کرتے تو عوام کی بات نہیں کرتے، کبھی بھی ایک انڈیکیٹر بات نہیں کرتے کہ عوام کے لیے کیا بہتری آئی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، فسکل ڈیفیسٹ، آئی ایم ایف لون، آئی ایم ایف اپروول، ورلڈ بینک کا اپروول، ہمارے دوست ممالک کی طرف سے ہمیں پیسہ ملنا، سعودی عربیہ کی طرف سے، جس کا ہم ظاہر ہے شکر گزار ہیں، اس کی بات کرتے ہیں، اس حد تک بات کرتے ہیں۔ فسکل سرپلس کی بات کریں گے کبھی بھی، اور آپ لوگ جب ان سے ملتے ہیں تو پوچھیں کہ بھائی عوام کی بھی تو بات کریں، مہنگائی کیا کم ہو گئی ہے، کیا غربت کم ہو گئی ہے، کیا بے روزگاری کم ہو گئی ہے۔ اور یہ جب میں کہہ رہا ہوں یہاں اس فورم پر کھڑے ہو کے، اور بار بار کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اتنی غربت کبھی نہیں تھی جو اس وقت ہے، 45% ورلڈ بینک کے حوالے لحاظ سے، پاکستان کی اپنی حکومت کی رپورٹ کے حوالے سے 29% ہے، جو پھر بھی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے۔ بے روزگاری حکومت کے نمبر کے حوالے سے 21 سال کی بلند ترین شرح پر ہے۔ پاکستان میں جتنے ٹیکسز اس وقت ہیں کہ وہ برداشت سے باہر ہیں، اور جب وہ حکومت عوام کے لیے مشکلات میں ٹیکسز کی وجہ سے اضافہ ہو گیا، کیونکہ ایف بی آر فیل ہو گیا، کیونکہ حکومت اکانومی کو ایکسپینڈ کرنے میں ناکام ہوئی ہے، تو انہوں نے پھر ایک نیا حربہ استعمال کرنا شروع کر دیا، نام لیا انٹرنیشنل آئل پرائسز کا، کہ جی پوری دنیا میں ایک ایسا بحران آ گیا ہے، تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہاں بھی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی۔ اب تیل کی قیمت کے بہانے آپ نے پیٹرولیم لیوی، جو کہ ایک ٹیکس ہے، ایک موٹر سائیکل والا جب پیٹرول پمپ جاتا ہے تو اس سے آپ 148 روپے فی لیٹر ٹیکس لے لیتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟
اور اگر مہنگائی انٹرنیشنل آئل پرائسز کی وجہ سے آئی تھی پیٹرول میں، تو پھر انڈیا نے کیوں نہیں بڑھایا قیمت؟ زیرو. جو وار شروع ہونے سے پہلے قیمت تھی پیٹرول کی انڈیا میں، آج بھی وہی ہے 2.5 مہینے کے بعد. بنگلہ دیش میں 16% ہے. ایک وزیر کہہ رہے تھے کہ وہ چونکہ آئی ایم ایف کا حصہ ہے اس وجہ سے، تو آئی ایم ایف کا حصہ تو ہم بھی ہیں، وہ کیسے آئی ایم ایف کو منا لیتے ہیں بنگلہ دیش کے جی ہم اتنا زیادہ نہیں بڑھا سکتے. پاکستان نے 61% بڑھایا ہے، افغانستان نے 30%، سری لنکا نے 38%، بنگلہ دیش نے 16%، انڈیا نے کچھ قیمت نہیں بڑھائی، اور پاکستان نے 61%. اب اس کا کوئی جواب ہے؟ کیونکہ اس وجہ سے ہماری مجبوری ہے کہ ہماری معیشت جنگ شروع ہونے سے پہلے بالکل دلدل میں پھنس چکی تھی، اس لیے ہم اس کو سہارا ہی نہیں دے سکے. ہمارے لیے مینیج کرنا مشکل ہو گیا تھا. اور پھر اس میں بھی ایسے جب آپ نے اناؤنسمنٹس کی، ایک آپ نے 2 نئے کارٹلز کریٹ کیے، ایک آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور ایک آئل ریفائنریز. پہلی دفعہ جب قیمت بڑھائی تو ہمارے پاس سٹاکس موجود تھے جو $60 فی بیرل کے موجود آئے تھے، اور 1 ماہ کے تھے، خود حکومت نے بتایا. اور آپ نے اس پر $90 فی بیرل کے حساب سے قیمت بڑھا دی. اور پھر اس کے بعد آئل ریفائنریز کو آپ نے فائدہ پہنچانے کے لیے، اس سے 87 بلین روپے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو فائدہ ہوا ہے. ونڈ فال پروفٹ ایک جھٹکے میں، کوئی کام نہیں کیا. اور پھر آئل ریفائنریز کو 150 روپے فی لیٹر صرف ایک غلط فارمولا استعمال کر، غلط نہیں جان بوجھ کے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے. جبکہ ہم شور میں چاہ رہے تھے کہ بھائی ایک سمپل سا بات ہے، 30% آپ امپورٹ کر رہے ہیں ڈیزل، 70% یہاں ریفائن ہو رہا ہے، تو آپ اس 70% پر انٹرنیشنل آئل پرائسز کیوں لگا رہے ہیں؟ اب وزیر اعظم صاحب جب اتنا زیادہ کرٹیسائز ہوئے الیکٹرانک میڈیا پر، پریس کانفرنسز میں، سوشل میڈیا پر، تو انہوں نے آ کے بڑے آرام سے 135 روپے فی لیٹر ڈیزل کی قیمت میں واپس لے لیا. اور آئی ایم ایف نے اناؤنس کیا کہ وہ فارمولا چینج کر لیا اب حکومت نے. ابھی اگر فارمولا ایک دکاندار بھی ہے نا، اس کو بھی پتہ ہے کہ کیسے کاسٹ کرنا ہے، کیسے پرائس کرنا ہے اپنا پروڈکٹ، کتنے کا مال آیا ہے، اس کو یہ حساب لگانا کیا مشکل کام ہے؟ اب یہ تو صرف ایک صورتحال تھی، ابھی بجٹ آ رہا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ عوام کو کس طرح سے پیسا جائے گا. ہماری ایک گزارش ہے جو کہ ہم پروپوزل بھی دیں گے. اس وجہ سے مسئلہ آ رہا ہے کہ 700 بلین روپے شارٹ فال ہے ایف بی آر کا. اور شارٹ فال اس لیے کہ آپ ہر سیکٹر کو نہیں ٹیکس کرتے، آپ اسی کو ٹیکس کرتے ہیں جو آلریڈی اس کے ٹیکس کے اس میں پھنسے ہوئے ہیں. سیلریڈ کلاس کو، کارپوریٹ سیکٹر کو، بزنس کمیونٹی کو. ایگریکلچر سیکٹر کو نہیں کرتے ہیں، ٹریڈرز کو نہیں کرتے ہیں. بھائی جب تک آپ جو معیشت کا 22-23% حصہ ہے ایگریکلچر، اور ٹیکس کنٹریبیوشن میں لیس دین 1%، تو کیسے انصاف ہوگا؟ ایک نارمل شخص جو دینا بھی چاہتا ہے وہ تو یہ سوال پوچھتا ہے کہ بھائی جب آپ دوسروں سے نہیں لیتے اس کی کمائی پر، تو میرے سے کیوں لے رہے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس حکومت کو تو ہم ویسے ہی ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ اس حکومت کی تو کریڈیبلٹی، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. اور یہ خرچ کہاں کرتے ہیں؟ اپنے شاہانہ اخراجات پر کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں کس طرح سے پورے پاکستان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ غریب ہیں، پورے پاکستان کو. اور آپ بیلٹ ٹائٹ کر لیں اور مشکل وقت ہے، اور خود اپنے لیے وہ جہاز جو کہ فورن کنٹریز، ایک انٹوریو ایک صوبہ ہے وہاں کینیڈا میں، آدھی پرائس پر خریدا جو چیف منسٹر پنجاب کے مقابلے میں، آدھی پرائس پر جہاز خریدا. اتنا کرٹیسزم ہوا. ان کی پر کیپٹا ہے $40,000، پنجاب کی پر کیپٹا ہے $1,800. انہوں نے واپس کر دیا کینیڈین نے جب کرٹیسائز ہوا. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں واپس کریں. سو جب تک آپ اپنی طرف سے اگزامپل نہیں قائم کریں گے، اور یہی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہر فورم پر ڈیمانڈ کریں، یہ تضاد نہیں چل سکتا. اس کو ڈسمنٹل کرنا پڑے گا، اور پھر جا کے پاکستان کے عوام اس میں حصہ لیں گے. کیسے سوال اسد کیسے سوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تحفظ عین پاکستان کی قیادت کی جانب سے محمود خان اچکزئی صاحب، محترم راجہ ناصر عباس صاحب، صاحبزادہ حامد رضا صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، اسد کیسر صاحب،
तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के दीगर कायदीन, उनकी तरफ से सेनेटर मुश्ताक साहिब आपको खुशामदीद भी कहता हूँ। और आपने जिस तरह तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की क़यादत पर इत्मीनान का इजहार किया है, हम तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की क़यादत आपके मशकूर भी हैं। और यहाँ पर मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, जब फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म व सितम अवाम के ऊपर हो रहा था, उस वक़्त पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह सेनेटर मुश्ताक साहिब जो आपकी आवाज़ थी और जो आपका किरदार था, इसको हम उस वक़्त भी अप्रिशिएट करते थे और आज भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आपसे हम बहुत कुछ सीखेंगे। और मौजूदा हुकूमत जो इस वक़्त दावा करती है कि उनकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, उन्होंने जब से पाकिस्तान में 2.5 साल पहले से निज़ाम संभाला है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और हम तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की पूरी क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह आपको, हुकूमत को टफ़ टाइम देंगे। और जो तेल की कीमतों की मद में आपने आवाम का खून पसीने की कमाई निकाल रहे हैं, हम ये उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह हमारी ये आवाज़ जो कायदीन जहाँ पर खड़े हैं और आवाम की ताकत से इंशाअल्लाह हम आपको बहुत ही जल्द आपके घरों में वापस भेजेंगे। मैं एक दफ़ा फिर तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की क़यादत की जानिब से सेनेटर मुश्ताक साहिब आपका बेहद मशकूर हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की क़यादत और हमारे कायदीन आपके साथ क़यादत में अपना नया लाए अमल भी तय करेंगे। बहुत शुक्रिया जी।